حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نزد کے قلعے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، واہ واہ، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ جب عقیدہ و ایمان پہ حملے کیے گئے، ظالموں نے ایمان لوٹنے کی ناپاک کوشش کی، اس وقت امام احمد رضا قلم لے کر حیدری تلوار کی شکل میں دشمنوں کا جواب دیتے رہے، یہاں تک کہ ایک مقام ایسا آیا، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں یہ رضا کے نیزے کی مار ہے، یہ عدو کے سینے میں غار ہے، اسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے، اور کل کے رضا ہے خنجر خوخار برقبار، آتا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، سرکار دو عالم کانفرنس، پیغام اعلیٰ حضرت، جشن دستار بندی، فیضان حضور شیر نیپال، فیضان حضور اشرف العلماء، نعرہ تکبیر، زندہ باد۔ یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے، حضور تاج الشریعہ، بدر الطریقہ، فخر ازہر، علامہ اختر رضا خان سے سوال ہوا مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ تاج الشریعہ نے جواب دیا کہ مسلک اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت نے 4 ہی مصرے میں بیان فرما دیا ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ، اور انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ۔ ایمان تو کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ واہ، جان ایمان مصطفیٰ کی ذات، روح قرآن مصطفیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کا محبوب مصطفیٰ کی ذات، ساری دنیا کا مرغوب مصطفیٰ کی ذات، مصطفیٰ جان رحمت کا خطبہ بریلی کی سرزمین سے پڑھتے ہوئے امام احمد رضا بیان فرماتے ہیں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، گلزار قدس کا گل رنگی عطا کہوں، گلزار قدس کا گل رنگی عطا کہوں، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، اور تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے، زندہ باد، اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ یہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت، یہ ہے اعلیٰ حضرت کا عشق رسول، اور عشق رسول تو ایسا کہ امام اہل سنت فرماتے ہیں خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی، بے شک جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی، اور امام اہل سنت فرماتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز وضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازِ دوا اٹھائے کیوں، جس کو ہو درد کا مزہ نازِ دوا اٹھائے کیوں،
حدیث قدسی ہے، ان اللہ عز و جل یبعث لهذه الامہ علی راس کل 100 سنۃ من یجدد لها دینها، بے شک اللہ تعالی ہر صدی کے اختتام پر ایک مجدد پیدا فرماتا ہے جو اس کے دین کی تجدید کرتا ہے، جو اس کے دین کو نکھارتا رہتا ہے، جو اس کے دین کو سنوارتا رہتا ہے۔ امام احمد رضا بریلی شریف کی سرزمین پہ تشریف لائے، دین و ایمان کو نکھارنے کا کام کیا، اور امام احمد رضا نے دنیا کے تمام بد مذہبوں کا صفایا کیا۔ عشق رسول کی وہ طاقت تھی۔ امام احمد رضا سے جب علی گڑھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر سر ضیاء الدین نے سوال کیا تھا کہ حضور آپ تو عالم دین ہیں، آپ تو مفتی کامل ہیں، لیکن آپ کو یہ علم ہندسہ کہاں سے آ گیا، علم ریاضی میں اس قدر دسترس کہاں سے پیدا ہو گئی؟ تو اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا تھا کیا آپ نے کسی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی، کیا آپ نے کسی بہت بڑے استاذ کی بارگاہ میں جا کر علم حاصل کیا، کیا بہت بڑے کالج میں آپ نے تعلیم حاصل کی؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اسی چہار دیواری میں مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کی بدولت یہ جو کچھ بھی ہے یہ سب نبی کی محبت کا صدقہ ہے، یہ جو کچھ ہے نبی کی محبت کی بدولت ہے۔ پتا چلا کہ امام احمد رضا اپنے نبی سے اتنی محبت فرماتے ہیں کہ امام احمد رضا جس میدان میں قدم رکھتے ہیں مدینے کے گنبد خضرا سے آواز آتی ہے، اے احمد رضا تو میرا کام کرتا جا، میں تیرا کام کرتا جاؤں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، سرکار دو عالم کانفرنس، جشن دستار بندی، سرزمین مٹیہانی، مدرسہ فیض القرآن، نعرہ تکبیر، زندہ باد۔ جبھی تو دنیا یہ پکارنے پہ مجبور ہو گئی وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اوروں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے۔ حق ہے، چاہے ہندوستان کی سرزمین ہو، چاہے نیپال کی ارض مقدس ہو، چاہے نیپال کی سرزمین ہو، جہاں دیکھو امام احمد رضا کا فیضان بڑھتا نظر آ رہا ہے۔ اور صرف بھارت نیپال نہیں، کائنات کے گوشے گوشے میں عشق رسول نے امام احمد رضا کو ایسا ممتاز بنا دیا کہ ہر جگہ اعلیٰ حضرت کی محبت رسول کی دھوم مچی ہوئی ہے۔ عشق رضا کی سرفرازیوں کا ایسا جلوہ نظر آ رہا ہے، ہر جگہ سے امام احمد رضا کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے۔ بلکہ مدینۃ الرسول میں بھی اعلیٰ حضرت کا وہ کلام اتنا مقبول ہوا، لم یاتی نظیروں کفی نظرین مثلے تو نشد پیدا جانا، جگراج کو تاج توہے سر سوہے تجھ کو شہے دوسرا جانا، البحر علا والموجو طغا، من بے کس و طوفاں ہوش ربا، مجدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، موری نیا پار لگا جانا، بس خام اے خام نوائے رضا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، ارشاد احبہ ناطق تھا ناچار اس راہ پر آ جانا، ارشاد احبہ ناطق تھا ناچار اس راہ پر آ جانا۔ یعنی اعلیٰ حضرت چار زبان میں شاعری بذات خود نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کے دو دوست جو تھے رفیقان محترم، ارشاد اور ناطق نام تھا، یہ دونوں لکھنؤ کے رہنے والے تھے، ان دونوں نے فرمائش کی تھی اور اعلیٰ حضرت نے لکھ دیا۔ تو مقطع میں آپ نے فرمایا کہ بس خام اے خام نوائے رضا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، ارشاد احبہ ناطق تھا ناچار اس راہ پر آ جانا۔ تو اعلیٰ حضرت کے عشق کی سرفرازی کا یہ عالم ہے کہ آج امام احمد رضا کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ نے امام احمد رضا کو سمجھ لیا
تو سارا جھگڑا ہی ختم ہے۔ امام احمد رضا تو وہ ہیں جنہوں نے عشق رسول کے علاوہ نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا، نہ اپنے خاندان کو دیکھا، نہ اپنی برادری کو دیکھا۔ امام احمد رضا کا قول ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو میرا دین و مذہب جو میری کتب سے ظاہر ہے اس پہ قائم رہنا ہر فرض سے اہم فرض ہے، ہر فرض سے اہم فرض ہے۔ یہ نہیں کہا کہ میرے خاندان کے لوگ جس پہ چلتے رہیں گے اس پہ قائم رہنا ہر فرض سے اہم فرض ہے، بلکہ کہا کہ میرا دین و مذہب جو میری کتب سے ظاہر ہے اس پہ قائم رہنا ہر فرض سے اہم فرض ہے۔ پتہ چلا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے لیے دین اور شریعت اصل تھا، دین اصل تھا، شریعت اصل تھی۔ جب تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میرا دین و مذہب جو میری کتب سے ظاہر ہے، یہ نہیں کہا میرے ماننے والوں سے ظاہر ہے یا میرے خاندان کے لوگوں سے ظاہر ہے، ہو سکے آنے والے وقت میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو میرا نام لے کر لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ ارے فرقے تو بہت نہ آتے رہیں گے، فرقے بہت سے آئے۔ جب میرے نبی نے فرما دیا وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَىٰ 73 مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً قَالُوا مَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي۔ نبی فرماتے ہیں میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، جس میں سے ایک جنتی ہوگا، باقی جہنمی ہوں گے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ فرقہ جو جنتی ہوگا وہ کون ہے؟ نبی فرماتے ہیں ما انا علیہ واصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے والا ہوگا وہ جنتی ہوگا، ان کے علاوہ جو ہوں گے وہ جہنمی ہوں گے، ان کے علاوہ جو ہوں گے وہ جہنمی ہوں گے۔ امام احمد رضا فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اجرت رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اہل سنت ہی کا بیڑا پار ہے۔ کہا کہ اس کی دلیل کیا ہے؟ کہا دلیل یہی ہے کہ نجم نجوم ہدایت صحابہ کی جماعت ہیں اور اجرت رسول اولاد رسول یہ کشتی نجات ہیں، یہ کشتی نجات ہے۔ اعلیٰ حضرت نے بہت ساری حدیثوں کو ایک ہی شعر میں مکمل طور پہ پیش فرما دیا اور فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے اجرت رسول اللہ کی۔ نبی فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مثل ہیں، ان میں سے جن کی اقتدا کرو گے ہدایت کا راستہ مل جائے گا۔ پھر فرماتے ہیں علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین وتمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ۔ میرے نبی فرماتے ہیں میری سنت، میرے صحابہ کی سنت تم سب پہ لازم ہے، اسے داڑھ والے دانتوں سے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، داڑھ والے دانتوں سے مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ اور نبی فرماتے ہیں میرے آقا فرماتے ہیں مثلو اہل بیتی کسفینۃ نوح من رکبہا فقد نجا ومن تخلف عنہا فقد غرق۔ میرے اہل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، جو اس پر سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، جو اس سے الگ ہو گیا وہ غرق ہو گیا، ڈوب گیا، برباد ہو گیا۔ ان تمام حدیثوں کی روشنی میں اعلیٰ حضرت نے فیصلہ فرما دیا کہ اہل سنت ہی وہ ناجی فرقہ ہے جس کا بیڑا یہاں بھی پار ہے وہاں بھی پار ہے۔ دونوں عالم میں اہل سنت کا بیڑا پار ہے، جبھی تو کل بروز محشر جب جنتی کو جنت میں جاتے ہوئے، وفاداران مصطفیٰ کو جنت کی طرف جاتے ہوئے گستاخان مصطفیٰ دیکھیں گے، حسرت بھری نگاہوں سے دیکھیں گے، اس وقت اہل سنت کے امام احمد رضا اس وقت کا نقشہ کھینچتے ہوئے پیغام دیتے نظر آ رہے ہیں۔ یہ
کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان حضور شیر نیپال، فیضان حضور اشرف العلماء، سرکار دو عالم کانفرنس، مدرسہ فیض القرآن، سرزمین مٹیحانی، حضور سید ابرار القادری، نعرہ تکبیر۔ یہ علماء کی جماعت ہے، علماء دین۔ یہ کون ہے؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، علماء انبیاء کے وارثین ہیں۔ نبی فرماتے ہیں فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، ایک عالم دین شیطان پر 1000 عابد سے بھی زیادہ سخت ہے۔ نبی فرماتے ہیں ذنب العالم ذنب واحد و ذنب الجاہل ذنبان، نبی فرماتے ہیں کہ عالم کا ایک گناہ ایک ہی گناہ کے برابر ہے، اور جاہل اگر ایک گناہ کرے تو 2 گناہ کے برابر ہے۔ یہ ایک تو یہ کہ اس نے علم حاصل نہیں کیا جو کہ فرض تھا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین کی طلب ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ نبی فرماتے ہیں کہ دیکھو العلم نور والجہل ظلمۃ، علم روشنی ہے، جہالت تاریکی ہے۔ آقا فرماتے ہیں اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم دین حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر کی آغوش تک۔ میرے نبی فرماتے ہیں اطلب العلم ولو کان بالصین، علم دین حاصل کرو اگرچہ چین جانا پڑے۔ یہ ساری علم کی فضیلتیں ہیں، عالم کی فضیلتیں ہیں۔ یاد رکھو میرے دوستو، خوبصورتی ان کپڑوں سے حاصل نہیں ہوتی جو ہم زیبتن کرتے ہیں، اصل خوبصورتی تو علم و ادب کی خوبصورتی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ شیر خدا، داماد پیغمبر، فاتح خیبر، حضرت علی مرتضیٰ، شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار کا فرمان ہے۔ میرے جد کریم حضرت شیر خدا کا فرمان ہے۔ حضرت شیر خدا فرماتے ہیں لیس الجمال باسباب تزیننا ان الجمال جمال العلم والادب، خوبصورتی ان کپڑوں سے نہیں حاصل ہوتی جو جسم کو حسین بناتا ہے، بلکہ اصل خوبصورتی تو علم و ادب کی خوبصورتی ہے۔ شیر خدا فرماتے ہیں لیس الیتیم الذی قد مات والدہ ان الیتیم یتیم العلم والحسب، یتیم وہ نہیں ہے جس کے ماں باپ مر گئے، بلکہ میری نظر میں یتیم وہ ہے جس کے اندر علم و ادب نہیں ہے، تہذیب و ثقافت نہیں ہے، شرافت نہیں ہے۔ تو میرے دوستو پتا چلا کہ علم دین حاصل کرنا کتنی قیمتی چیز ہے۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، کیا ہی خوب فرماتے ہیں، ردینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال معلوم، لنا علم وللجہال معلوم۔ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ سنو سنو، ہم اپنے پروردگار کی تقسیم سے راضی ہیں کہ اس نے ہمیں علم دیا اور جاہلوں کو مال و دولت دیا۔ علم ایسی دولت ہے جسے دنیا کا نہ کوئی چور چرا سکتا ہے، نہ کوئی ڈاکو ڈاکہ ڈال سکتا ہے۔ یہ لازوال دولت ہے، انمول نعمت ہے۔ اے لوگوں، اپنے بچوں کو عالم دین بناؤ، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ، مدرسہ فیض القرآن میں آ کر اپنے بچوں کا ایڈمیشن کراؤ، اور اپنے بچوں کو اسلام کا سچا خادم بناؤ، دین کا سپاہی بناؤ، تاکہ تمہارا بیٹا، تمہارا بھتیجا، تمہارا پوتا جب قوم کے درمیان جائے اور تاج زریں اس کے سر پہ ہو تو تمہارا سر فخر سے اونچا ہو جائے۔ تمہارے بچے محنت سے علم دین حاصل کریں گے، رب کے قرآن کو اپنے سینوں میں بسائیں گے، فرشتے اس کے قدموں کے نیچے اپنے نورانی پر بچھا دیں گے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔
شاعر کہتا ہوا عربی کا شاعر نظر آتا ہے، بقدر القد تکتسب العالی ومن طلب العلا سحر اللیالی، یغوص البحر فی طلب المعالی یحوط بالسیادت والنوالی، یعنی محنت اور کوشش سے کامیابی حاصل کی جاتی ہے۔ بقدر القد تکتسب العالی، محنت اور کوشش سے راتوں رات جگ کر کے کامیابی حاصل کی جاتی ہے، بلندی حاصل کی جاتی ہے۔ ومن طلب العلا سحر اللیالی، اور جو چاہتا ہے کہ ہم بلند مقام پہ فائز ہو جائیں، وہ رات بھر جگ کر کے کتابوں کی وقف گردانی کرتا ہے، محنت کرتا ہے۔ یغوص البحر فی طلب المعالی، جو موتیوں کی تلاش میں سمندر میں غوطہ زن ہوتا ہے، یحوط بالسیادت والنوالی، تب قوم کی سرداری اور قوم کی سرفرازی کا صحرا اس کے سر پہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے اپنے بچوں کو عالم دین بناؤ۔ قرآن پاک میں اللہ کا ارشاد ہے، رب العالمین فرماتا ہے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا تم علم والوں کو اور بے علموں کو برابر سمجھتے ہو؟ نہیں نہیں، ہرگز نہیں۔ عالم دین کی شان تو یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ زمین پر جو سبزیاں اگتی ہیں، آسمان سے جو ابرے بارش ہوتا ہے، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادہ حضور شیر نیپال علامہ برکاتی میاں صاحب قبلہ، خلیفہ حضور قاضی شریعہ علامہ مفتی مجیب الرحمن صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفینا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عالم دین کی شان کس قدر بلند ہے۔ اسٹیج پر ہمارے مشائخین کرام جلوہ افروز ہیں، ایک طرف شہزادہ حضور اشرف العلماء علامہ صدر عالم صاحب قبلہ ہیں، تو دوسری جانب شہزادہ حضور شیر نیپال علامہ برکاتی میاں صاحب قبلہ ہیں، تو وہیں تیسری جانب داماد حضور شیر نیپال علامہ مفتی مجیب الرحمن صاحب قبلہ ہیں۔ الحمدللہ ہمارا اسٹیج ذمہ دار علماء سے بھرا ہوا ہے، کس کس کی میں بات کروں، کس کس کو چھوڑ دوں، جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے۔ اور یہ ایسے لوگ ہیں جو مسلک اعلیٰ حضرت کے سچے سپاہی ہیں، جنہوں نے مسلک اعلیٰ حضرت کو اوڑھنا بچھونا بنا رکھا ہے، اور جن کا پیغام یہ ہے، مسلک اعلیٰ حضرت ہی ہے دین حق، مسلک اعلیٰ حضرت ہی ہے دین حق، اس کی حد سے جو باہر نکل جائے گا، کل بروز قیامت خدا کی قسم دیکھنا وہ جہنم میں جل جائے گا، دیکھنا وہ جہنم میں جل جائے گا۔ اعلیٰ حضرت نے عشق رسول کو عام کیا ہے، اور ایسا عام کیا، کسی نے کہا کہ اے امام احمد رضا، فلاں بدعقیدہ آپ کو گالیاں دے رہا تھا، آپ کی شان میں گستاخیاں کر رہا تھا۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں اللہ کا شکر ہے۔ کہنے والے نے کہا کہ حضور گالیاں سن کر آپ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ کہا کہ یہ تو اللہ کا بہت بڑا شکر ہے، اس کا بہت بڑا کرم ہے۔ کہا کیوں؟ وہ آپ کو گالیاں دے رہا ہے اور آپ شکر خدا ادا کر رہے ہیں۔ امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ وہ بدعقیدہ میرے نبی کی شان میں گستاخیاں کیا کرتا ہے، جتنی دیر اس نے احمد رضا کو گالیاں دی ہیں، کم از کم اتنی دیر تو میرے نبی کی شان میں گستاخی سے باز رہا۔
اس لیے مجھے خوشی حاصل ہوئی۔ اور اعلیٰ حضرت کے زمانے میں بھی، دور میں بھی، ایک طرف امام احمد رضا تنے تنہا عشق رسول کا چٹان بن کے کھڑے تھے، اور دوسری جانب دشمنوں کا ایک ہجوم تھا۔ ایک طرف بدعقیدوں سے لڑائیاں ہو رہی تھی، بدعقیدوں سے امام احمد رضا قلم کی تلوار سے جنگ لڑ رہے تھے، تو دوسری جانب حاسدین تھے جو امام احمد رضا کو نیچا دکھانے کے لیے روز و شب محنتیں کیا کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت نے اسی منظر کو دیکھ کر ایک شعر لکھا، ایک طرف آدائے دین، ایک طرف ہے حاسدین، بندہ ہے تنہا شہا تم پہ کروڑوں درود، بندہ ہے تنہا شہا تم پہ کروڑوں درود۔